الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دروش. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام ذی قدر سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. سورۃ النساء کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی ترغیب دی ہے.
اور جہاد یعنی کفار سے لڑنا، قتال، یہ دو وجوہ کی بنا پر ضروری ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کفار سے لڑا جائے، جہاد کیا جائے، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اور دوسری وجہ اس جہاد کی یہ ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے کفار سے قتال اور جہاد کیا جائے۔ جو مسلمان کفار کے چنگل میں بے بس پڑے ہوں اور لاچار ہو جائیں، کفار ان پر ظلم زیادتی کر رہے ہوں اور مسلمان کچھ نہ کر سکیں، تو اس وقت بھی کفار سے لڑنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بے بس لوگوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ظلم کا نشانہ بنایا ہوتا ہے اور مسلمان بے بس ہوتے ہیں، تو ان مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے ان کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے ان ظالموں سے لڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ظلم بہت بری چیز ہے، اس کی مذمت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں اس کی مذمت بھی بیان فرمائی۔ چنانچہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی ظلم کی مذمت بیان فرماتے ہیں، اور پارہ نمبر 8 ہے، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ اپنی زبان سے اعلان فرمائیے اور لوگوں کو بتائیے۔ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها، میرے پیغمبر اعلان فرمائیے، لوگوں کو بتائیے، انما حرم ربی الفواحش، کہ بے شک میرے پروردگار نے ظاہری اور باطنی بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ ظاہری اور باطنی بے حیائی، خفیتاً بے حیائی ہو یا پھر اعلانیہ طور پر ہو، دونوں طریقے سے فرمایا حرام کیا میرے پروردگار۔ اور بے حیائی میں یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، ہر وہ چیز جو بے حیائی میں آتی ہے۔ والبغی بغیر الحق، اور ناحق ظلم اور زیادتی کو میرے پروردگار نے حرام کیا ہے، ظلم کو بھی حرام کیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو جس پر اللہ نے دلیل بھی نازل نہیں کی، اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پر ایسی بات کہنا جس کو تم جانتے نہیں ہو، جھوٹی گواہی کو بھی اللہ نے حرام کیا۔
اسی آیت میں کیا فرمایا کہ ظلم زیادتی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حرام فرمایا ہے۔ اسی طرح سورۃ الشورى ہے اور پارہ نمبر 25 ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ظلم کی مذمت بیان فرماتے ہیں کہ ظلم قرآن کی نظر میں کیسی ہے، بڑی بری چیز ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 39 ہے، فرمایا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ۔ اللہ رب العزت نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرماتے ہوئے وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جب ظلم ان پر کوئی کرتا ہے ہم ینتصرون تو یہ اپنے ظلم کا بدلہ لیا کرتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور فرمایا ظلم کا بدلہ اتنا لیتے ہیں جتنا ان پر ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی نہیں کرتے، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کی مثل۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن وہ انسان جس پر ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، وہ بدلے میں معاف کر دے اور صلح کر لے، اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آواز تھوڑی گھٹاؤ، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ فرمایا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمی، جس انسان نے ظلم کے بعد اس پر ظلم کیا گیا لیکن وہ ظلم کے بعد اپنا بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، فرمایا وہ اپنا بدلہ بھی لے لیتا ہے۔ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، فرمایا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے اپنا بدلہ لیا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ انما السبیل علی الذین، گناہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں پر ظلم کریں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین کے اندر ناحق سرکشی کریں، اولئک لہم عذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا یہ گناہگار اور مجرم ہیں جو ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کریں۔ اس لیے فرمایا قرآن کی نظر میں ظلم کی مذمت بیان فرمائی، اور اسی طرح ایک اور آیت ہے سورۃ الحجرات ہے اور پارہ نمبر 26 کی آیت ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دو ایمان والی جماعتیں اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ ایمان والوں کی دو جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ صلح کرواؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ان میں سے ایک جماعت دوسرے پر ظلم کرنے لگ جائے، دوسرے پر زیادتی کرنے لگ جائے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو جماعت ظلم کر رہی ہے اس کے ساتھ قاتلو، قتال کرو، لڑائی کرو۔ تو ظالم کے ساتھ اللہ نے قتال کا حکم دیا ہے، لڑنے کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، کب تک اس سے لڑنا ہے؟ جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ اپنے آپ کو بنا لے، جب تک وہ ہتھیار نہ ڈال دے، اپنے آپ کو
پیچھے نہ کر لے اس وقت تک اس سے لڑتے رہنا ہے۔ تو ظالم کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے، قتال کا حکم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بہت بری چیز ہے ظلم۔ احادیث کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا، فرمایا کسی سے حسد نہ کرو، حسد نہ کیا کرو، ولا تناجشوا، فرمایا کسی سے رنجش نہ رکھو، کسی کے بارے میں برا بلا نہ سوچو، ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو، ولا تدابروا ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، فرمایا کوئی مسلمان بھائی بے کر لی ہے اس نے کسی کے ساتھ خرید و فروخت کا مکمل، فرمایا ان کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب اوپر سے آ کے دوسرا بندہ وہ نہ وہاں پر بے کرنے لگ جائے کہ میں اس کے پیسے زیادہ دیتا ہوں، جو ان کا پہلے طے ہو گیا ہے اس سے زیادہ پیسے دیتا ہوں، تو وہ ان کی بے خراب کر رہا ہے۔ فرمایا ایسا بھی نہ کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلم ولا یخذل، فرمایا یہ اس پر ظلم بھی نہیں کرتا اور مسلمان بھائی کو رسوا بھی نہیں کرتا۔ تو ظلم سے منع فرمایا گیا، ظلم اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا، تو اللہ کے نبی انہیں نصیحت فرما رہے ہیں، ہدایات فرما رہے ہیں، معاذ تو یمن کی طرف گورنر بن کر جا رہا ہے، کرنا کیا ہے؟ فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے، یعنی کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظلم ہوگا تو کوئی مظلوم ہوگا، پھر وہ بد دعا کرے گا، تو اس لیے ہدایات فرمائیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کیوں؟ فرمایا وَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ مظلوم جو ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، وہ جب بھی بد دعا کرتا ہے ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہے، مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اس لیے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ یعنی ظالم نہ بننا، کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو انسان کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، پہلے ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے یہ ظلم سے باز آ جائے، یہ جرم چھوڑ دے، لیکن جس وقت اللہ کی دی ہوئی مہلت اور ڈھیل کا ناجائز فائدہ ظالم اٹھاتا ہے، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے، ایسے پکڑتا ہے کہ پھر اللہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، اللہ اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی نا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے سورۃ الاعراف کی ایک آیت پڑھی اس فرمان کی تائید میں کہ اللہ رب العزت ظالم کو مہلت دے کر جس وقت وہ مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھائے پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسے پکڑتا ہے کہ اسے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، سورۃ الاعراف ہے اور آیت نمبر 102 ہے۔ فرمایا جس وقت اللہ تبارک و تعالی پکڑ لینا ظالم کو، فرمایا پھر اس ظالم کو اللہ تعالی چھوڑتے نہیں۔ کیوں؟ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کیونکہ تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرمایا پھر ظالم کو اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔
اور ایک اور فرمان کے اندر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اتقوا الظلم، ظلم سے بچو۔ کیوں؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ یہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیروں کا سبب بن جاتا ہے۔ ظلم فرمایا قیامت کے دن ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم نہیں ہوگا، پھر کئی ظلم بن کر سامنے آئے گا، اس لیے فرمایا ظلم سے بچو۔ اور دوسری بات، ایک تو ظالم کی مذمت، ظلم کی مذمت، ظالم بندے کے بارے میں وعیدات، اور فرمایا دوسرے نمبر پر جب کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو مظلوم کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ ظالم سے قتال ضروری ہے، ظالم سے لڑنا ضروری ہے، اور جو مظلوم ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی مدد ضروری ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 72 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر ایمان والے دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگتے ہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، فرمایا تم پر لازم اور ضروری ہے کہ ان کی مدد کرو۔ ان کی کیا کرو؟ مدد کرو۔ تو مظلوم کی مدد کرنا فرمایا ضروری ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 7 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ مدد کے لیے تمہیں پکارے فَأَجِبْهُ، اس کی مدد کرو، جواب دو، اس کی مدد کرو۔ اور کیا کرو؟ آج دیکھ لیں مسلمان پکار رہے ہیں کہ نہیں پکار رہے؟ فلسطین میں مسلمان پکار رہے ہیں، لیکن ایسے بے حس اور بے ضمیر حکمران ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا کہ بے حس ہو چکے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، قرآن کا حکم ہے کہ جب مدد کے لیے مسلمان پکاریں تو ان کی کیا کرو؟ فوراً مدد کرو۔ آگے سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد کا حکم فرمایا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، یہ اپنے بھائی پر نہ تو ظلم کرتا ہے ولا یسلم، نہ وہ مسلمان بھائی ظلم کا شکار ہو تو یہ اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا۔ اگر دوسرا مسلمان بھائی ظلم میں پکڑا ہوا ہو تو یہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ فوراً اس کی مدد کو پہنچتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی اخوت اور بھائی چارگی۔ فرمایا یہ کسی اور مذہب میں نہیں، اسلام نے یہ چیز سکھائی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے فرمایا تڑپ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ اور اسی فرمان میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جب مسلمان بھائی کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ دوسرا مسلمان اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جب مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس مسلمان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہوں، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا جب یہ مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہی مسلمان ہوگا جس نے دوسرے کی مصیبت کو دور کیا ہے، میں قیامت کے دن اس کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کر دوں گا، صرف اس عمل کی وجہ سے۔ اور پھر فرمایا کہ جو مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے عیب چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے عیب کو پوشیدہ کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے
مسلمان کو جب دیکھے کہ وہ ظلم کا شکار ہے اور پریشان ہے اور یہ اس کی مدد نہ کرے طاقت کے باوجود، فرمایا اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اور یاد رکھیے، کوئی کتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا محدث کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مفسر کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسلمان کو مصیبت میں دیکھے اور طاقت ہوتے ہوئے اس کی اس تکلیف کو دور نہ کر سکے اور نہ کرے، یہ محدث ہے، معلم ہے، یہ عالم ہے، یہ بہت بڑا مفسر تو ہے، لیکن نیک نہیں ہے، نیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس کے دل میں مسلمان بھائی کا احساس ہی نہ پیدا ہو تو اس کے علم کا کیا فائدہ ہے، اس کی تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ وہ پھر نیک نہیں ہو سکتا، اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے۔ اور جو مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے، ظلم میں دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کرتا ہے، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ اللہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ رب العالمین سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں، سورۃ الانفال ہے اور پارہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 25 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کن لوگوں کے بارے میں؟ فرمایا واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا، بچو اس فتنے سے کہ جس وقت ظالم لوگ، فرمایا ظلم کر رہے ہوں، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، فرمایا کہ اس وقت تم مسلمانوں کو ظلم میں دیکھتے ہوئے ان کی مدد نہ کرو، اس فتنے سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور آج دیکھ لیں ہمارا حال، ہم تو بے بس ہیں نا، ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیجئے کہ ایک مسلم ملک فلسطین میں مسلمانوں پر انتہا درجے کا ظلم کیا جا رہا ہے، اور بے ضمیر بے حس مسلمانوں کے حکمران خاموش بیٹھے، کم از کم آواز تو اٹھائیں۔ یہ ایسے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کے حق میں جانا اور ان کا وہاں پر جو ہے وہ مداوا کرنا، ان کی تکلیف کو دور کرنا تو دور کی بات، یہ ایسے بے حس ہو چکے ہیں ان کے حق میں بولنا بھی گوارا نہیں کرتے، ایسے بے حس ہو چکے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پکڑے گا انشاءاللہ۔ فرمایا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ مسلمانوں کو ظلم میں دیکھ کر خاموش رہنا، جس سے اللہ کا عذاب متوجہ ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیے آج تو مسلمانوں کا ضمیر مر چکا ہے نا، وہ دور بھی یاد کیجئے کہ جب مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی ہمدردی ہوا کرتی تھی، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل بھی تھا کہ جب کسی پر ظلم ہوتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں، لیکن بے بس لاچار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کا جو ہے وہ اس کو ظلم سے نجات دلایا کرتے تھے۔ ایک عورت ہے اور یہودی ایک شخص ہے، چاندی کے زیور کے لالچ میں آ کر اس کے پاس دیکھا، اسے مارا، پتھروں سے مارا۔ اب یہ عورت زخمی ہے اور آخری سانسیں لے رہی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتی ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شکایت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی تجھے فلاں شخص نے مارا ہے؟ اس نے انکار کیا۔ فلاں شخص نے مارا ہے، انکار کیا، شاید ڈر کی وجہ سے انکار کر رہی تھی۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا تو اس نے اشارے سے اقرار کیا، ہاں مجھے فلاں شخص نے مارا ہے، اور کیسے مارا ہے؟ پتھروں کے ذریعے کچلا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس یہودی کو پکڑوایا اور پتھروں کے ذریعے اسے کچلوا دیا۔ یہ ہے انصاف کہ کسی پر ظلم ہوتا ہے
تو فوراً مسلمان حکمران اس ظلم کو ختم کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک معتصم باللہ کا واقعہ ہے، بہت بڑا حکمران تھا اور کچھ مسلمان ہیں۔ عموریہ کا واقعہ ہے، ایک بہت بڑا قلعہ ہے اور وہاں پر رومی عیسائی حکومت کے زیر اثر رہتے ہیں۔ ایک عورت ہے، اسے ایک عیسائی نے تھپڑ مار دیا، کوئی بات چیت ہو گئی، کوئی جھگڑا ہوا، اس عیسائی نے اسے تھپڑ مارا، اس عورت کو تکلیف ہوئی اور اس کی زبان سے نکلتا ہے ہائے معتصم باللہ۔ وہ معتصم باللہ جو بادشاہ ہے، بہت بڑا حکمران ہے، مسلمانوں کا حکمران، ہائے معتصم تو کہاں ہے؟ یہاں پر تو مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ عیسائیوں کے زیر اثر تھے، اور زیر اثر یعنی کہ غلام تھے ان کے۔ تو عیسائی نے جناب اس نظریے سے کہ ان کا کون پوچھنے والا ہے، اسے تھپڑ مار دیا۔ لیکن اس عورت نے تکلیف کی وجہ سے مسلمان حکمران کو پکارا، اس کی آواز کسی نے معتصم باللہ تک پہنچا دی کہ تیرے مسلمانوں پر تو ظلم کیا جا رہا ہے۔ کچھ دن گزرے، جب اس بادشاہ تک آواز پہنچی اس مظلوم عورت کی کہ مسلمان مظلوم عورت پر ظلم کیا گیا ہے، اس نے وہاں سے فوجیں روانہ کر دیں، اور کچھ دن گزرے، عموریہ کا قلعہ مکمل طور پر معتصم باللہ فتح کر چکا تھا۔ پورے ایریے کو اس نے فتح کر لیا، جہاں پر ان رومی عیسائیوں کی بادشاہ تھی، حکمرانی تھی۔ ایک عورت جس پر ظلم کیا گیا، پورے ایریے کو اس نے فتح کر لیا، اور وہ بادشاہ آتا ہے، وہاں پر تخت لگاتا ہے، اس عورت کو تلاش کیا گیا جس پر ظلم ہوا تھا، ایک تھپڑ لگا تھا صرف۔ آج تو مسلمانوں کے بچوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو بمبوں کے ذریعے اڑایا جا رہا ہے، اتنے سخت بمباری کی جاتی ہے کہ ان کی لاشیں آسمانوں کی طرف اٹھتی ہیں۔ وہاں پر صرف ایک تھپڑ لگا تھا، اور مسلمان حکمران اور تمام اسلامی فوجیں حرکت میں آ گئیں، پورا قلعہ فتح کر لیا۔ یہاں پر وہ بادشاہ آتا ہے اور آ کر اس عورت کو تلاش کروایا، اس کو بلایا۔ اب یہ عورت فخر سے اور شکر سے ملے جلے جذبات لے کر اس بادشاہ کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور سر اٹھا کر اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ وہ بادشاہ معتصم باللہ کہتا ہے میں تیرا امیر ہوں، تیری خاطر، تیری غیرت کی خاطر میں یہاں آیا ہوں، آج کے بعد کوئی مسلمان یہاں پر مظلوم نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت حساسیت تھی مسلمانوں کے اندر، غیرت تھی، اور ایک مسلمان پر ظلم ہوتا، آواز پہنچتی جب مسلمانوں کے حکمرانوں کے پاس، فوراً حرکت میں آ جایا کرتے تھے۔ اور آج دیکھیے مسلمانوں کے بچوں کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، لیکن حکمرانوں کے ضمیر مر چکے ہیں، احساس ختم ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے حق میں اٹھنا تو دور کی بات ہے، آواز تک بلند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا جب یہ صورتحال بن جائے تو اس وقت پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے ان لوگوں پر کہ جو طاقت ہونے کے باوجود مسلمانوں کو ظلم سے نجات نہیں دلوا سکتے۔ فرمایا ان پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اس لیے ہماری اپیل ہے، ہم تو کر کچھ نہیں سکتے، بے بس ہیں، دو کام صرف کر سکتے ہیں جن کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ مسلمان جن کے اندر ضمیر ابھی تک باقی ہے، ان کا کچھ نہ کچھ ان کے اندر ایمان کی رتی باقی ہے، ایک تو ان مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما اور غیب سے ان کی مدد فرما۔ دوسرے نمبر پر کہ کوئی اگر قافلہ وہاں پر ان کی مدد کے لیے پہنچ رہا ہے تو اپنے پیسے کے ذریعے یا اور مال کے ذریعے ان تک مدد پہنچائیں، تاکہ ان کا جو ہے وہ اس طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکیں۔
اور حکمرانوں کا حق بنتا ہے کہ جن کے پاس طاقتیں ہیں، اختیارات ہیں، یہ ایٹمی طاقت کہاں کریں گے ہیں؟ اس کو رکھ کے زنگ لگا رہے ہیں ویسے ہی، ان فوجوں کا پھر کیا فائدہ ہے؟ یہ پاکستانی جو ملک ہے پاکستان، یہ تو اسرائیل کے خاتمے کے لیے بنا ہے، تو جب یہ نہیں اٹھے گا تو پھر کون اٹھے گا؟ 1947 میں پاکستان بنا ہے اور 1948 میں اسرائیل بنا ہے، تو گویا اسلام کے ملک پر یہ بننے والا ملک پاکستان اسرائیل کے خاتمے کے لیے بنا ہے، یہ نہیں اٹھے گا تو پھر کون اٹھے گا؟ تو ہماری اسلامی حکمرانوں سے اپیل ہے کہ اگر تمہارے اندر کچھ نہ کچھ غیرت اسلامی باقی ہے اور ضمیر کچھ نہ کچھ جاگ رہا ہے تو پھر ان مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچے، اور ہماری حافظ صاحب سے اپنی اس لقب کا لاج رکھتے ہوئے، حافظ جب یہ جنرل بنے تھے تو اس وقت لوگوں نے بڑی خوشی منائی تھی کہ ہمارے جنرل ایک حافظ بن گئے ہیں، سید ہیں جنرل عاصم منیر، اپنی اس لقب کی اور اس حفظ قرآن کی لاج رکھتے ہوئے کم از کم جو ہے وہ ان مظلوم مسلمان جو فلسطین کے اندر چکی میں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کے لیے جو ہے وہ وہاں پر جا کر مداوا بنیں اور ان کو ظلم سے نجات دلوائیں۔ تمام لوگ ہم اپیل کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں میرے سے، تمام لوگوں کی اپیل ہے، تمام مسلمانوں کی اپیل ہے، ہم بے بس ہیں، ہم دعائیں کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، ایٹم ہے، سب کچھ ہے، اس لیے آپ ضرور ان مسلمانوں کی مدد کرنے پہنچیں، ہماری اپیل ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور کوئی سبب بنا دے گا۔ اب تو ٹرمپ کہتا ہے کہ میں اس علاقے کو خریدتا ہوں، اس علاقے کو خرید کر جو ہے وہ میں اسے نئے سرے سے تعمیر کرتا ہوں۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ وہاں پر اپنا قدم جمائے اور بیت المقدس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اگر بیت المقدس اسلام کا جو قلعہ ہے اور قبلہ اول ہے، مسلمانوں سے یہ چھن گیا، اگر مسلمان اسی طرح ان کے ضمیر مرے رہے، ان کے احساسات نہ ابھرے اور بیت المقدس چھن گیا تو وہ دوسرا پھر جو قبلہ ہے مسلمانوں کا، اس پر حملے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر تھوڑی سی اگر اسلامی غیرت موجود ہے اس کو بیدار کر کے اپنے قبلہ اول کا تحفظ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔